حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف جب 15 سال کی ہوئی تو والد گرامی کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا۔ وراثت میں آپ کو ایک باغ، ایک پنچکی ملی، اسی کو اپنا روزگار بنا لیا، خود ہی باغ کی حفاظت کرتے، درختوں کو پانی دیتے۔ ایک دن آپ اپنے باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ اس دور کے مشہور مجذوب حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ باغ میں داخل ہوئے۔ جو ہی حضرت خواجہ غریب نواز کی نظر اللہ کے اس ولی پہ پڑی، آپ دوڑ کر گئے، سلام کیا، ہاتھوں کو چوما اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے ان کو بٹھا دیا اور دو زانوں ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ اللہ کے اس نیک بندے کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ وہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا، اسے پہلے اپنے منہ میں ڈال کر چبایا، پھر وہ ٹکڑا حضرت خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حلق سے وہ روٹی کا ٹکڑا نیچے اترنا تھا کہ آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ کا دل معرفت کا مرکز بن گیا، نور کا مرکز بن گیا۔ آپ نے وہ سارا باغ بیچ دیا، پنچکی بیچ دی، ساز و سامان بیچ دیا اور سارا مال فقراء مساکینوں میں تقسیم کر دیا اور خود راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ اس اللہ کے ولی کی نظر پڑنی تھی کہ آپ کے دل کی دنیا بھی بدل گئی اور ظاہری زندگی بھی بدل گئی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ مشہور مقولہ ہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یعنی جو ادب کرتا ہے اس کا نصیب اچھا ہوتا ہے۔ ادب انسان کو بہت بلند صفات کا حامل بنا دیتا ہے۔ ادب ایسی شے ہے جس کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ادب ایسی سیڑھی ہے جو انسان کو ترقی کی منزلوں پر پہنچا دیتی ہے۔ ادب کرنے والے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ادب کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بلند مقام اور رتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ بالخصوص اللہ کے نیک بندوں کا ادب کرنے والے، ان سے محبت رکھنے والے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یقیناً ادب کی وجہ سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ جس گناہ گار پہ نگاہ ڈالتے وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا۔ آپ کو اللہ نے یہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ غیر مسلم آپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ راہ خدا میں بڑا سفر کرتے رہے۔ ایک دفعہ بغداد میں آپ نے کچھ مہینے قیام کیا تو ادھر 7 آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کو خدا ماننے والے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو جب آپ نے جلالی نگاہ ان پہ ڈالی تو ان کے چہرے زرد ہو گئے، ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، او بے دینوں، خدا کو چھوڑ کر کیوں غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر کیوں غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، حضرت ہم آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ آگ ہمیں قیامت میں نہ جلائے، قیامت میں ہم آگ سے محفوظ رہ سکیں، اس لیے ہم آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، او بے دینوں، جو آگ کو بنانے والا خدا ہے اس کی عبادت کرو کہ تم آگ سے محفوظ رہ سکو۔ انہوں نے کہا، حضرت آپ تو اس خدا کی عبادت کرتے ہو جو وحدہ لا شریک ہے، کیا آپ کو بھی آگ نہیں جلائے گی؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، معین الدین کو جلانا تو دور کی بات، یہ آگ معین الدین کے جوتے کو بھی نہیں جلا سکتی۔ انہوں نے کہا، حضرت ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جوتے اتار کے آگ میں پھینکے۔ تو جب آگ میں آپ کے جوتے پڑے تو آپ نے حکم دیا،
اے آگ ٹھنڈی ہو جا، جانتی ہے یہ جوتے معین الدین کے ہیں؟ تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی جو پورے ادھر مجمع نے سنی کہ غیب سے آواز آتی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے جوتوں کو بھی نہیں جلاتے۔ اتنا جب وہ ان آتش پرستوں نے دیکھا تو وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جدھر جاتے تو آپ کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے۔ 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھانے والے مرد کلندر کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہے۔